عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث شریف۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف کی طرف گیا مسجد میں جانے کے لیے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے اور باہر نکل کر حضور چل پڑے، میں بھی حضور کی اتباع میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پرواہ نہ کی، میں جو پیچھے چل رہا تھا حضور اپنا چلتے گئے۔ ایک باغ میں پہنچے، وہاں جا کر آپ نے نماز شروع کی، میں پیچھے تھا دیکھتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے۔ میں حضور کے قریب گیا اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی زیارت لگا چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے میرے دل میں جو خیال تھا میں عرض کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں جب یہاں باغ میں آیا تو مجھ سے حضرت جبرائیل امین کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نے یہ مجھے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر درود بھیجنے والے پر درود بھیجے گا، آپ پر سلام بھیجنے والے پر سلام بھیجے گا۔ حضور کی ذات پر کوئی درود بھیجے اللہ اس پہ درود بھیجے گا، حضور کی ذات پر کوئی سلام بھیجے گا اللہ اس پہ سلام بھیجے گا۔ ایک شاعر نے کہا درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ پیارے اور محترم بھائی، سنا آپ نے درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکت ہے، اور جس کو خدا کی جانب سے سلام ہے اور جس پر خدا کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے سفر، حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول، چند باتیں ہم سے عرض کریں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، اور یہ تاجر مکہ شریف کے تاجر قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، اور عمر میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے 10 سال بعد حضور سے 10 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے، کہتے ہیں بسلسلہ تجارت ہمارا مختلف ملکوں میں سفر ہوتا تھا، اور کئی بار ہمارا شمال میں جانا۔ جب ہم یمن میں جاتے تھے تو وہاں پر ہم ابن عواقب کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی ان کے بعد میں بھی ان کے پاس ہم ٹھہرا کرتے تھے، اور یہ مشہور عبادت گزار تھے مصر کی لوگوں کے پاس، دین یہودیت کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ابن عواقب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے تھے کیا تمہارے قوم میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جس
نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا تمہارے خداؤں کا انکار کیا مخالفت کی ہو تمہارے دین کی مخالفت کی تو ہم بتاتے ہیں ایک مرتبہ ہم وہاں گئے میں گیا کہ مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے بات چیت میں انہوں نے فرمایا کہ پچھلے مہینے تمہارے ہاں ایک نبی ہے آخر الزمان مبعوث ہوئے وہ تشریف لائے اور ان کی یہ نبیاں ہیں تو میں نے کہا کہ جی ایسا ہم نہیں ہوا ہے میری خصوصیت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سے دلوں میں کوئی پتا ایسا ہوا ہے تو اس نے ابن عباقی نے چند اشعار لکھے ہوئے تھے وہ اشعار کیے اور جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ پیغام پہنچا کہ یہ اشعار سنا دیں اور ان دنوں ابن عباقی بوڑھے ہو چکے تھے ان کی بینائی اور ان کی شنید اس کو شنید بھی متاثر ہو چکی تھی بولتے ایسا تھے سنتے اونچا تھے بینائی کا بھی مسئلہ تھا دیکھتے کم تھے ان کے ساتھ یہ معاملات بڑھاپے کمزوری ضعف پر آ چکا تھا ابن عباقی نے وہ اشعار دیے جا کر حضور کو پھر یہ پیغام دے دینا اور اشعار کے بعد اس چیز میں تذکرہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ ایمان ہے وہ اشعار ہے تو یہ اشعار لے کر وہ آئے اور آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ملاقات ہوئی تھی جو بات ہوئی تھی حضرت کا وہ سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بات حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں فرمایا کہ ہاں وہ نبی آخر زمان عروج ہو چکے ہیں اور وہ عبداللہ کے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارگاہ میں حاضر ہو اس سے ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور نے دیکھا دیکھتے ہی فرمایا مجھے خوش نصیب چہرے کی زیارت ہو رہی ہے اور مجھے اس سے خیر کی توقع حضرت عبد الرحمن بن عوف جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے نام میرے غلام کا پیغام ہے مجھے بتاؤ یا حضور نے یوں فرمایا کہ تمہارا جو ماجرا پہلے ہو چکا ہے مجھے بیان کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا معاملہ کیا معاملہ آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن میں جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا اور جو پیغام آیا اشعار وہ مجھے سنا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچا مومن ہے وہ مومن ہے ابن عواقب کی بات کرتا ہے وہ سچا مومن ہے حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے دن دیکھے مجھے بھی دیکھا نہیں مگر وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لاتے ہیں میرا کلمہ پڑھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزراہ محبت شفقت فرمایا وہ بھی میرے بھائی ہیں آج ہم نے بھی حضور کو نہیں دیکھا کلمہ پڑھا ہے حضور سے محبت کا دعویٰ ہے حضور کی محبت دل میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دن دیکھے ایمان لاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں اللہ اکبر جب حسن تھا ان کا جلوہ ہوا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیب کی بات سن کر علم غیب کا نظارہ کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اسلام کو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نشانی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور کی بارگاہ میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے ان کا نام اس وقت عبد العمر یا عبد الکعبہ تھا نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل فرما کر عبد الرحمن رکھا نام جو ہے یہ اولاد کے اچھے نام رکھے گئے والدین کا اولاد کے لیے پیدائش کے بعد ایک ابتدائی ایک تحفہ ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے موت کے بعد تک یہاں تک کہ قیامت والے دن بھی لوگوں کو ناموں سے پکارا جاتا ہے یہ نام اچھا ہونا چاہیے نام اگر اچھا نہ رکھا گیا
یا ایسا نام جس کا کوئی معنی نہ ہو یا معنی اس کا غلط ہو، ایسا اگر کوئی نام رکھ دیا گیا تو اسے چینج کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، نام اور رکھ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا نام تبدیل کیا، اور بھی حضور نے کچھ نام تبدیل کیا۔ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی کا نام عاصیہ تھا، حضور علیہ السلام نے ان کا نام جمیلہ رکھا، اور چند نام اور اس طرح آتے ہیں۔ ایک حضرت جویریہ حضور کی زوجہ محترمہ، ان کا نام برہ تھا، حضور نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ اس طرح نام جو ہے، جس نام کا معنی درست نہ ہو، جس نام کے معنی میں غلطی ہو، خرابی ہو، اس کو تبدیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے، ایسا نام تبدیل کر دینا چاہیے۔ حضرت محترم حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات شروع کی۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ پر بیماری کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو۔ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں ہم نے سمجھا کہ یہ دنیا ضرور سے ان کا انتقال ہو۔ کبھی اس معاملے کے بعد میری والدہ فوراً مسجد میں جانے چل گئی۔ اللہ پاک کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے چل پڑی تاکہ یہ جو غم ایک اچانک آیا ہے یہ کچھ ہلکا ہو سکے۔ غم، پریشانی، مصیبت آئے تو نماز پڑھیں، اللہ کے فضل سے ہم غم ہلکا ہو، مصیبت ختم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئی، تو تھوڑی دیر تو آپ کی وہی حالت تھی، ہم یہی سمجھے رہے کہ آپ کا انتظار ہو گیا۔ بعد میں آپ کو ہوش آ گیا، آپ کو جو سمجھے زندہ ہو گیا یا ہوش آ گیا، پہلے انتقال نہ ہوا تھا، ہوش آیا۔ تو جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف نے سوال کیا کہ کیا مجھ پہ بشیداری ہوئی تھی؟ ہم نے کہا جی آپ پر بشیداری ہوئی۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس فرشتے آئے، ایک فرشتہ سخت کلام کرتا تھا، ایک فرشتہ نرم کلام کرتا تھا۔ پہلے ان کی آپس میں بات ہوتی رہی، انہوں نے کہا کہ ہم اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ خوش وقت ہے یا بد وقت ہے، یہ نیک وقت ہے یا بد وقت ہے۔ قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے نیک وقتوں کا اور بد وقتوں کا۔ نیک وقت جنتی ہے، بد وقت دوزخ ہے۔ فرشتوں کی کہتے ہیں وہ ملاقات ہو رہی تھی کہ یہ، انہوں نے کہا چلو ہم اسے رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر فیصلہ کراتے ہیں کہ یہ نیک وقت ہے یا بد وقت ہے۔ کہتے ہمیں مجھے وہ لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک اور فرشتہ تھا، اس نے کہا یہ تو وہ خوش وقت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے لیے خوش وقتی لکھ دی گئی تھی اور اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ یہ چل رہی ہے۔ کہتے مجھے لے کر واپس آ رہے تھے، اس دوران آپ کے سامنے حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف، ان کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی خوش وقتی لکھ دی گئی، اور ان کے لیے خوش وقتی کیوں نہ ہو؟ ان کے لیے خوش وقتی اس لیے ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے جن ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ ہاتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا کے ہاتھ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سب سے پہلے استقبال جن ہاتھوں میں حضور آئے وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، سب سے پہلے جن خوش وقت ہاتھوں میں حضور آئے وہ حضرت شفا کی، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ تو اللہ نے انعام میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا، ان کی ساری اولاد کو بھی ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا اور خوش وقت فرما دیا۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عظیم صحابہ رسول تھے، آپ مالدار صحابہ میں سے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ مدینہ شریف میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم